میں بہت خوش تھی اور طواف کر رہی تھی کہ سامنے سے گزرتی اس عورت کی باتوں نے میرے پیر زنجیر کر دیے اور میں وہیں کھڑی رہی۔ اس کی باتیں سن کے مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کوئی ماں بھلا کیسے اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے بیٹے کے بارے میں، جو اس کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے طواف کروا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کی ماں اسے ناراض ہو، لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اگر ماں ناراض بھی ہو جائے تو اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دیتی، اس کا برا نہیں چاہتی۔ لیکن یہ عجیب قسم کی عورت تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے میری ماں یاد آ گئی، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے میں مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے بیٹے نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے اس کی ماں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ لیکن ایسے مقدس جگہ پر طواف کے دوران جب وہ ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھی تو میری روح لرز گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ ایک تو ماں کی بد دعا میں ویسے بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کی مقدس جگہ ہو تو نہ جانے اس شخص کا کیا انجام ہو جس کے لیے ایک ماں کے منہ سے ایسے الفاظ ادا کیے گئے ہوں۔ خدا کرے میرا بیٹا مر جائے، میں کبھی دوبارہ اس کو نہ دیکھ سکوں۔ ایک عورت روتے ہوئے کعبے کے سامنے دعا کر رہی تھی۔ جو لوگ اس کی زبان سمجھ رہے تھے وہ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سب کو حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر جس بیٹے نے اس ماں کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور اسے طواف کروا رہا ہے، وہ اس بیٹے کے بارے میں کیسی بد دعائیں دے رہی ہے کہ وہ مر جائے۔ بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بد دعا کیسے کر سکتی ہے؟ میں طواف کرتے ہوئے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ اس کی بد دعا سن کے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس عورت سے میں وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ دوسرا، میں اسے جانتی نہیں تھی تو میں کیسے اس سے کچھ پوچھ سکتی تھی، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ معلوم کر سکوں آخر ایک ماں اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بد دعائیں کرے، وہ بھی کعبے کے سامنے، جہاں کے لیے مشہور ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ لیکن میں اس سے کچھ پوچھ نہ سکی کیونکہ طواف کرنے کے بعد ہم لوگ واپس ہوٹل آ چکے تھے۔ بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے تک دل میں ایک خواہش پنپ رہی تھی کہ ایک بار تو طواف کعبہ کروں، لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں شہر سے باہر بھی قدم رکھوں۔ خرچے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ایک خواب تھا کہ میں حج پر جاؤں جیسے باقی حاجی جا رہے ہوتے ہیں۔ حج پر جانے والوں کو ہمیشہ میں حسرت سے دیکھا کرتی تھی کہ کتنے خوش نصیب ہیں جو خواہش کرتے ہیں اسے پا لیتے ہیں۔ نہ جانے کب میں وہاں جا پاؤں گی، کیا زندگی مجھے کبھی موقع بھی دے گی یا میں کبھی طواف کر بھی سکوں گی۔ روز تہجد میں بیٹھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی، سوچتی تھی کبھی تو یہ دعا قبول بھی ہوگی۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اگر انسان کوئی بھی دعا دل سے مانگے اور ہر نماز کے بعد دعا مانگے، مستقل مزاجی سے کام لے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں تہجد میں بھی یہی دعا کرتی تھی کہ اے خدا ایک بار تو اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے سوٹ پر کڑھائی کر رہی تھی۔ آج رشتے والے آنے والے تھے اور اماں نے تاکید کی تھی کہ یہی سوٹ ہی پہننا ہے۔ ذرا سا مکمل ہونے کو رہ گیا تھا، اس لیے میں اسکول سے آتے ہی اسی کو مکمل کرنے میں بیٹھ گئی تھی۔ جب میری ماں حواس باختہ سی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی رشتے والے آئے ہیں، میں یہ سن کر حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ شام میں آنے والے ہیں، وہ دوپہر میں کیسے آ گئے ہیں؟ اماں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو، اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں بھلا تیار ہونے کیسے جاتی جہاں پر ہمارے واش روم اور بیسن بنا ہوا تھا؟ اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے سامنے ہی ایک برآمدہ بنا ہوا تھا، اسی میں تو وہ لوگ بیٹھے تھے۔ کیا سوچیں گے کہ میں ان کے سامنے ابھی تیار ہونے گئی ہوں؟ یہ کہہ کے میں نے پاس پڑے ہوئے گلاس میں سے تھوڑا سا پانی لیا اور ہلکے سے چھینٹے منہ پر مارے اور جلدی سے کپڑے استری کرنے گئی تو بجلی چلی گئی۔ مجبوراً مجھے وہیں کپڑے پہننے پڑے جو بغیر استری شدہ تھے۔ میں نے جلدی سے وہ گلاس والا پانی اٹھایا اور ہاتھ پر لگا کر کپڑوں کو سیدھا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر ڈالی۔ وہ
गुस्सा जो मैं पिछले 3 महीने से स्कूल पहनकर जाया करती थी, जिसकी हालत बता रही थी कि अब इसकी जगह किसी कूड़ेदान में है। वो जल्दी से पाँव में डाला, सर पर दुपट्टा जमाया और जल्दी से अम्मा के साथ किचन में घुस गई। मेहमानों के लिए जो लवाजमात मंगवाए थे वो अभी तक शेल्फ पर पड़े हुए थे जैसे मैं रख कर आई थी। मेरा नाम सफ़िया है और मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूँ। मेरी उम्र लगभग 26 साल है। अब्बा माजूर हैं लेकिन फिर भी घर के खर्चे चलाने के लिए वो कोई ना कोई काम ऐसा करते रहते हैं जो वो घर बैठे ही कर सकें ताकि सारा बोझ मुझ पर ना आ जाए। दरअसल ये एक दिन की बात है जब अभी मैंने होश संभाला था। एक फ़ोन कॉल ने हमारी ज़िंदगी बदल डाली। वो फ़ोन अम्मा के पास आया था कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे अब्बा पेशे के लिहाज से मिस्त्री थे। वो दूसरे फ्लोर से गिरे थे, उनकी टांगें सलामत नहीं रही थी। मजबूरन उन्हें घर बैठना पड़ा, वरना उनकी माजूरी से पहला हमारा शुमार खुशहाल लोगों में होता था। हमारा घर छोटा था मगर खूबसूरत था। छोटे से घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। लोग हमारे घर का डिज़ाइन देखकर हैरान रह जाते थे क्योंकि इतनी सी ज़मीन पर हर चीज़ बनाई गई थी। ड्राइंग रूम से लेकर हम सब बहन भाइयों के अलग कमरे और यहाँ तक कि एक छोटा सा कच्चा सैन भी था जो बिल्कुल किचन के साथ मौजूद था। इसमें मेरी अम्मा ने बहुत सी सब्जियाँ उगाई हुई थी जिसकी वजह से अक्सर हमें बाहर से सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेरी दादी अम्मा के ज़माने के मिट्टी के बर्तन अभी तक हमारे घर में सलामत पड़े हुए थे। फ्रिज के अखराजात से बचने के लिए अम्मा ने उनमें से एक जदीद तर्ज पर बना मिट्टी का बर्तन जो एक कूलर के फ्राइज से सर अंजाम देता था, उसमें पानी भरकर दरख्त के नीचे रख दिया। उसमें सारा दिन पानी ठंडा पड़ा रहता और हम सब बहन भाई वहीं से ही पिया करते थे। मैंने सारे लवाजमात ट्रे पर सजाए और चाय बनाने के लिए दूध उठाने लगी तो मेरे हाथ से ही गिर गया। ये देखकर मैं आंखें फैलाए खड़ी थी जब अब्बा अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए किचन में आ गए। उनको मालूम था कि यकीनन मुझसे कोई चीज़ गिरी है, वरना इतनी खामोशी में इतना शोर कैसा हमारे घर में। सभी लोग आवाज़ बाख्ता होकर फिर रहे थे क्योंकि ये एक वाहिद रिश्ता था जो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो चाहती थी कि हर हाल में यहाँ मेरा रिश्ता हो जाए। अब मेरी परेशानी भांप गए और कहने लगे, तुम परेशान ना हो, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहवा बनाने वाला हूँ जिसे पीकर मेहमान अश अश कर उठेंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं हंसने लगी क्योंकि हम सबके दरमियान वो वाहिद इंसान थे जो पूरे होश व हवास में बैठे थे। अम्मा के हाथ पांव फूले हुए थे। वो मेहमानों के पास बैठकर भी बार बार किचन की तरफ देखती थी कि मैं कब आऊँगी। मैं उनकी परेशानी समझ सकती थी और इसी जल्दबाजी में मुझसे वो चाय वाला दूध गिर गया और मजबूरन अब्बा को आकर कहवा बनाना पड़ा। पूरे खानदान में उनका बनाया हुआ कहवा बहुत मशहूर था। जल्दी से कहवा बनाया, सारे लवाजमात उठाए और मैं बरामदे की तरफ आ गई। रिश्ते वाली औरतें मुझे गौर से देख रही थी। मुझे महसूस हो रहा था वो पाँव से लेकर सर का आखिरी बाल जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक मुझे घूर रही हैं। मुश्किल से मैंने हंसी पर काबू किया और ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई उनके पास जा बैठी। वो भी बहुत मोहब्बत से मिली। उनमें से एक औरत हमारे घर का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। मैं उसी को देखने लगी कि ये ना जाने हमें कैसे जज करेंगी। वो हमारे घर के जिस हिस्से को देखती मैं भी उस हिस्से को देखने लगती और उसमें से खामियां ढूंढने की कोशिश करती ताकि अगर वो कोई बात करे तो मुझे ज़्यादा महसूस ना हो। वो गेट को देख रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस बात पर गौर किया कि हमारे गेट को शिद्दत से पेंट की ज़रूरत है। गेट के पास एक पुरानी चारपाई खड़ी थी, उसके पीछे से झाड़ू झांक रहे थे। सुबह की गलती मुझे अब याद आई थी कि मुझे झाड़ू वहाँ रखने ही नहीं चाहिए थे। उसके बाद वो बेसन को देखने लगी तो मेरी आंखें फैल गईं क्योंकि अम्मा ने मुझे ताकीद की थी कि आज वॉशरूम और बेसन अच्छे से साफ करना, जो कि मैं करना ही भूल गई थी। गलती याद आने पर मैंने जल्दी से ज़ुबान होठों में दबाई। उसके बाद वो औरत हमारे कमरों की तरफ देखने लगी। मेरे कमरे की खिड़की अभी तक खुली हुई थी और खिड़की के बिल्कुल सामने सिंगार मेज रखा हुआ था। धूप की वजह से शीशे का अक्स साथ हमारी दीवार पर दिखाई दे रहा था।
سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس عورت کی نظریں میرے اوپر تھی. یہ دیکھ کر میں سمٹ کر رہ گئی. چوڑیاں مجھے پہننا بہت پسند تھی. جلد بازی میں میں نے ابھی تک پرانی چوڑیاں پہن رکھی تھی جن کا آدھا کلر اترا ہوا تھا اور آدھا باقی تھا. کان کی بالیاں جو پہلے 1 سال سے میں نے پہنی ہوئی تھی وہ میری دادی کی تھی. ان کے مرنے کے بعد میں نے پہن لی تھی. بال میں نے بنائے نہیں تھے اس لیے کچھ شرارتی لیٹیں دوپٹے میں سے جھانک رہی تھی. میرا حلیہ عجیب سا تھا جیسے میں سو کے اٹھی ہوں. میرے کپڑے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی. میں سمجھ گئی کہ وہ دونوں بازوں کی کڑھائی کا فرق دیکھ کر ہنسی ہوں گی کیونکہ ایک بازو ابھی تھوڑا سا رہتا تھا اور میں نے جلدی سے پہن لیا کیونکہ رشتے والے بے وقت آ گئے تھے. دھیرے دھیرے مجھے اپنی ماں کی کئی ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو میں بہت جلد بازی میں ایک بھی کام کرنا بھول گئی تھی. اس عورت کی توجہ میری طرف ہوئی تو وہ بھی ہنسنے لگی. مجھے مجبوراً اس کا ساتھ دینے کے لیے مسکرانا پڑا. کہوے کہ واقعی میں انہوں نے بہت تعریف کی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. وہ عورتیں کافی دیر باتیں کرتی رہیں اور میں ان کے دونوں کے درمیان میں بیٹھی ان کی جوتیاں دیکھتی رہی کیونکہ اماں نے کہا تھا نظریں نیچی رکھنا. اور کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تو میں ان دونوں کے پاؤں میں پہنے ان جوتیوں کو دیکھنے لگی. ان میں سے ایک نے جلد بازی میں شاید اپنا جوتا صاف ہی نہیں کیا تھا. یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. اماں شاید مجھے دیکھ رہی تھی اس لیے غصہ کرنے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کئی باتیں سنا ڈالیں. ہم اماں بیٹی ابھی بغیر کچھ بولے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے ہی کر رہے تھے. جب وہ دونوں خواتین جانے کے لیے اٹھی اماں انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئیں. اس کے بعد میری خیر نہیں تھی. انہوں نے مجھے خوب سرواتیں سنائیں. 3 دن تک اماں مجھے باتیں سناتی رہیں. جب ایک دن ہم لوگ سبزی بنا رہے تھے میں سکول سے تھکی ہاری آئی تھی اور ابھی تک اماں کے پاس پڑی رنگین پیڑھی جو اماں کے جہیز کی تھی اس پر بیٹھ گئی. اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ جاؤ کپڑے بدلو اور کھانا کھاؤ, یہاں کیوں بیٹھی ہو. میں جب تک ان کو دن بھر کی روداد سنا نہیں دیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. اس لیے جیسے ہی اسکول سے واپس آتی تھی فوراً ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتی تھی. کبھی کبھی وہ میری باتوں سے تنگ آ جاتی تھی تو باتیں سنوانے لگتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا میں بہت سست اور کام چور ہوں. آج کا کام کل پر چھوڑتی ہوں اس لیے اکثر مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تبھی ہمارا دروازہ بجنے لگا. میرے بال بکھرے ہوئے تھے, دوپٹہ گلے میں تھا اور پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی. میں نے سمجھا کہ میری بہنیں آئی ہوں گی اس لیے میں جیسے کھڑی تھی ویسے چلی گئی. سامنے دیکھا تو وہیں 2 عورتیں تھیں. میں منہ کھولے دونوں کو دیکھ کر وہیں کھڑی رہی. اماں نے وہیں سے آواز دی کہ ابھی تک وہاں کیوں کھڑی ہو, وہ بھی سر پر دوپٹہ کیے بغیر. اور کون ہے دروازے پر؟ اماں کو آتے دیکھ میں ہٹ گئی تھی. وہ دونوں عورتیں مسکراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئیں. ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. وہ دونوں آج منگنی کی تاریخ لینے آئی تھی. انہوں نے رشتے والی کو بیچ میں لانے کے بجائے خود آ کر یہ خبر اماں کو سنائی. اماں یہ سن کر پھولے نہ سما رہی تھی. ان کا تو یقین ہی اس بات سے اٹھ گیا تھا کہ وہ رشتے والی ہاں کر کے جائیں گی. یہ خبر سن کر اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ جا کے اپنے ابا کو باہر لے آؤ. میں ابا کو باہر لے آئی. شہزاد کے والدین حیات نہیں تھے. ایک بہن تھی جو بھی دوسرے شہر جاتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس مہینے ہی شادی کر دی جائے, لیکن اماں ابا راضی نہیں ہوئے تو منگنی کی بجائے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی. 4 دن بعد نکاح تھا اور یہ جمعہ کا دن تھا. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد سبھی لوگ ہمارے گھر جمع ہونے لگے کیونکہ آدھے گھنٹے بعد نکاح کی رسم ادا ہونی تھی اور رخصتی 1 سال بعد کی رکھ دی گئی. ابھی سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ابا کے سینے میں ایک درد اٹھا اور وہ اس درد سے جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. ابھی جس گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اب وہاں ماتم کی فضا قائم ہو گئی. اماں تو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. 2 بار تو وہ بے ہوش ہو گئی. ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا. گھر میں سب سے بڑی تھی اس لیے مجھے اپنا غم پسے پشت ڈال کر سب کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا اور اس سب میں
میرا سب سے زیادہ ساتھ میری نند نے دیا تھا۔ وہ جب تک شہر میں رہی روز ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن ہماری قسمت اچھی نہیں تھی۔ ابا کی وفات کے بعد جو حالات بدلے، انہوں نے ہم سب کو بہت سمجھدار کر دیا تھا، خاص کر کے میرا چھوٹا بھائی جو محض 20 سال کا تھا۔ اس کو اب ساری ذمہ داریاں نبھانی تھی۔ اس سے چھوٹا 15 سال کا تھا۔ ابا چلے گئے، ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہماری ساری خوشیاں بھی لے گئے تھے۔ انہی کے دم سے تو اس گھر میں کہکے گونجا کرتے تھے، جہاں اب سوگواری چھائی رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے مالی مسائل نے ہمیں جکڑنا شروع کر دیا۔ کھانے والے 6 اور کمانے والا صرف 1۔ میری تنخواہ اتنی کم بھی نہیں تھی کہ ہمارا مشکلوں سے گزارا ہو، لیکن آج کل کی مہنگائی کے دور میں ہمارا گزارا واقعی ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ ہر طرف ضرورتوں اور اخراجات نے مجھے پریشان سا کر دیا تھا، اور انہیں فکروں میں مجھے اپنا آپ برا سا لگنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا وقت سے پہلے ذمہ داریاں آنے کی وجہ سے سمجھداری کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ اماں تو جیسے چپ ہو گئی تھی، اور میرے باقی بہن بھائی بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اب وہ بلا وجہ کسی بھی چیز کی ضد نہیں کیا کرتے تھے۔ جو ان کو ملتا تھا وہ چپ ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے میری آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کی خواہش پوری کرتے کرتے ختم ہو جاتی، اور مہینے کے آخری دن بڑی مشکلوں سے گزرتے۔ میری نند 2 سال بعد شادی کی تاریخ لینے آئی تو میں نے اماں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ جب تک میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ اس گھر کے خرچ اٹھا سکے، تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر اماں بے حد غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، میں جلد از جلد اپنے تمام فرضوں سے سب کا دوش ہونا چاہتی ہوں۔ اب میں یہ بات ہرگز نہیں سنوں گی۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ سب سے مایوس ہو کر میں نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا اور اسے درخواست کی کہ وہ بھی شادی کے لیے منع کر دے جب تک میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی خرچ اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ میں ان کو مشکلوں میں ڈال کر اپنے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتی۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے، مجھ سے عمر میں 5 سال بڑے تھے۔ کہنے لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر شادی کے بعد تم اپنی ساری تنخواہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا کرو، بلکہ اس میں میں خود تمہاری مدد کیا کروں گا۔ وہ صرف تمہارے بہن بھائی ہی نہیں، میرے بھی ہیں۔ اس چیز کی تم فکر کرنا چھوڑ دو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ان سے بات کر کے مجھے تسلی ہوئی تو میں نے امی کو شادی کی تیاریاں کرنے سے، ویسے بھی ابا کے جانے کے بعد ان کو اب ایک بات کی فکر رہا کرتی تھی کہ اگر وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ وہ چاہتی تھیں جلد از جلد وہ تمام فرائض سر انجام دے دیں۔ باقی صرف 2 بھائی رہ جائیں گے جو ابھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا، اس لیے میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے 2 بچے آتے تھے، پھر وہ بچے 20 سے 30 تک ہو گئے۔ وہاں سے بھی اچھی خاصی رقم جمع ہو جایا کرتی تھی۔ میری 3 بہنیں، جن میں سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی، وہ سب اکثر ان بچوں کو پڑھانے میں میری مدد کیا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی 20 سال کا تھا۔ وہ کالج کے ساتھ ساتھ رات کو ایک فیکٹری میں ڈیوٹی بھی کیا کرتا تھا۔ وہاں وہ پیکنگ کا کام کیا کرتا تھا اور اپنا خرچ پورا کیا کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ جانے لگا تو گھر کے حالات کو تھوڑا سا سہارا ملا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اماں ہر چیز مجھے جہیز میں دینا چاہتی تھی، لیکن زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ چپ تھی۔ انہوں نے میرے جہیز میں بہت سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ تقریباً سارا سامان ایک بند کمرے میں اماں نے خرید کر رکھ دیا۔ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خود جاتی، وہاں کی صفائی کرتی اور پھر تالا لگا کر آ جایا کرتی تھی۔ جب ہم نے وہ کمرہ کھولا تو وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سسرال والے ہمارے حالات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے شادی پر زیادہ خرچ کرنے کی بجائے سادگی کو ترجیح دی۔ نہ سسرالی رشتہ دار اتنے تھے، نہ میرے مائکے میں کوئی زیادہ رشتہ دار تھے۔ ابا بھی اکلوتے تھے، اماں بھی اکلوتی تھیں، اس لیے رشتہ داریاں بہت کم تھیں۔ ہمارے محلے میں بھی اتنا آنا جانا نہیں تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ کسی کے گھر جا سکیں۔ ہاں البتہ میرے ابا کے بہت دوست ہوا کرتے تھے اور ان کے گھر ہمارا آنا جانا بھی تھا۔ ان کو بھی شادی میں بلانا تھا۔ ابا ہر مشکل اور خوشی میں اپنے دوستوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اکثر شام کی چائے وہ کالو چچا کے ڈھابے پر پیا کرتے تھے۔
وہ سب دوست دن میں ایک بار نہ ملتے تو ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ وہ سب لوگ بچپن کے ساتھی تھے اور اپنے بڑھاپے تک بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ میری شادی ہو گئی، دل میں ایک ڈر سا تھا کہ کہیں باقی لوگوں کی طرح میرا شوہر بھی بدل نہ جائے اور میری تنخواہ اپنے گھر بھجوانے پر ناراض نہ ہونے لگے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو جیسے شادی سے پہلے تھے بعد میں بھی ویسے ہی رہے۔ اکثر میری تنخواہ کے ساتھ کچھ پیسے اور بھی دے دیا کرتے تھے تاکہ اماں اور میرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اماں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے جہیز بھی جوڑنا تھا اور ان کے سکول کے بھی بہت سے اخراجات ہوتے تھے جو بھائیوں کی قلیل تنخواہ میں پورا کرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر کی تنخواہ اچھی خاصی تھی کہ وہ 2 گھر کا خرچہ چلا سکتے تھے، لیکن اماں اکثر رقم لینے سے انکار کر دیا کرتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ لوگ داماد کے پیسے پر جی رہے ہیں، لیکن اکثر میرے شوہر زبردستی ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ آج کل طبیعت کچھ درست نہیں تھی، اس لیے میں اپنی امی کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ جب میرے شوہر بغیر بتائے مجھے لینے کے لیے آ گئے، وہ کہنے لگے جلدی گھر چلو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، نہ جانے کیا بات ہے، لیکن ان کے چہرے پر موجود خوشی اور چمک الگ ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ میں کنفیوز سے ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ یہاں اگر دیکھا تو میں ششدر رہ گئی کیونکہ آج میری سالگرہ تھی اور میرے شوہر نے مجھے سرپرائز دینے کے لیے گھر میں سالگرہ منانے کا اہتمام کر ڈالا تھا اور اسی لیے ہی انہوں نے مجھے مائکے بھیجا۔ ان کی چال مجھے اب سمجھ آئی تھی، لیکن انہوں نے جو بھی کیا تھا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ تبھی وہ کہنے لگے تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ میں انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے صبر کرو، پہلے کیک تو کاٹو، اس کے بعد تمہیں وہ سرپرائز دکھاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے جہاں پر بہت خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ کھڑکی کے بالکل پاس ڈائننگ ٹیبل رکھ کر ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے سرپرائز سے میں بہت متاثر ہوئے تھی اور مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کیک کاٹنے کے بعد جو انہوں نے خبر سنائی اسے سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ میں نم آنکھوں سے ان کے گلے لگ گئی۔ دراصل ان کے آفس میں ہر سال 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جاتا تھا۔ اس سال ان کے نام کی پرچی نکلی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں بھی اس سال ان کے ساتھ حج پر جاؤں گی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے دل میں یہ خواہش بچپن سے ہی بڑھ رہی ہے کہ ایک بار تو میں حج پر جاؤں۔ حج کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی تھی۔ میں نے گھر جا کر جب امی کو بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اپنے داماد کو دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں لوگوں کو اور زیادہ نوازے۔ انہوں نے داماد کے بجائے بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ وہ میری ماں کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے ان کی سگی ماں ہو۔ وہ تو امی کو بھی آفر کر چکے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ حج پر چلنا چاہتی ہیں تو ضرور چلیں، میں آپ کا خرچ اٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن امی نے کہا کہ تم لوگ اس بار جاؤ، زندگی رہی تو میں اگلی دفعہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جاؤں گی۔ بہت ساری گپ شپ کرنے کے بعد جب ہم لوگ گھر لوٹے تو ہم لوگوں نے پیکنگ شروع کر دی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے ہم لوگوں نے پاکستان سے حج کے لیے نکلنا تھا۔ دن بہت کم رہ گئے تھے اور کام زیادہ تھا، اس لیے ہم لوگوں نے پیکنگ پہلے ہی کر لی تاکہ بعد میں ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو سکے۔ گھر میں مبارک دینے والوں کا ایک سلسلہ بن گیا۔ دوسرے شہر سے میری نند بھی آ گئی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی، اس لیے پورا ہفتے کے لیے رہنے کے لیے آئی۔ وہ بہت اچھی تھی، بڑی بہنوں کی طرح مجھے زندگی کی اونچ نیچ سمجھایا کرتی تھی۔ کبھی بھی انہوں نے مجھ سے سختی نہیں کی، نہ ہی روایتی نندوں والا رشتہ نبھایا۔ انہوں نے میرے ساتھ بڑی بہنوں والا سلوک رکھا تو میں نے بھی اصل میں ان کو بہنوں والا درجہ دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ دن آ ہی پہنچا جب ہم لوگوں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے کعبے کو اپنے سامنے دیکھا۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی اور خدا کا شکر بجا لانے لگی جس نے میرے دل میں خواہش پیدا کی اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام بھی کر دیا۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خوشی کے آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سکون جو پچھلے 28 سالوں سے میں تلاش کر رہی تھی وہ مجھے یہاں کعبے کے سامنے مل رہا ہے۔ دل چاہتا تھا کہ ساری زندگی کے لیے مکہ مکرمہ میں رہ جاؤں اور ساری زندگی پرسکون گزاروں،
لیکن ایک دن تو گھر واپس لوٹنا تھا۔ جتنے دن بھی ہم لوگ وہاں رہے، میں چاہتی تھی کہ خوبصورت یادوں کو اپنے موبائل میں قید کر لوں تاکہ گھر جا کر ان سے مستفید ہو سکوں۔ میں روز اماں اور اپنی نند کی طرف ویڈیو کال کرتی اور ان کو بھی تمام مناظر دکھایا کرتی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک دن جب ہم لوگ طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان آدمی جس نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر رکھا تھا، وہ اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر طواف کرنے کی بجائے اپنے کندھوں پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، دونوں ماں بیٹا کتنا خوش نصیب ہے۔ بیٹا خوش نصیب کی ماں کی خدمت کر کے ثواب کما رہا ہے، اور ماں اس کے لیے خوش نصیب کہ آج کل کے اس دور میں بھلا ایسے بچے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی ماں باپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں۔ اس بیٹے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک اور خواہش جاگی کہ کاش اگر میرا بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اس طرح کا ہو۔ اس کی ماں زور زور سے کوئی دعا مانگ رہی تھی، جو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن لوگوں کے حیران چہرے دیکھ کر مجھے کھٹکا ضرور ہوا کہ نہ جانے وہ عورت کون سی دعا مانگ رہی ہے جو سب لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ جب میں اس کے قریب ہوئی اور اس کی دعا سنی تو حیران رہ گئی کہ آخر ایک ماں اپنے بچے کے لیے ایسی دعا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، کاش میرا بیٹا مر جائے۔ یہ سن کر میں نے اس عورت کو سر سے پیر تک گھور ڈالا۔ یکدم مجھے اور اس عورت سے ذرا سی نفرت محسوس ہوئی۔ کیسی پتھر دل ماں ہے جو اپنے بیٹے کی مرنے کی دعا کر رہی ہے، اور بیٹا وہ جس کی آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہے، جو اپنی ماں کو اٹھائے طواف کروا رہا ہے، اس کے لیے ایسی دعا۔ لیکن میں اس عورت سے کچھ بھی پوچھ نہ سکی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے، کہنے لگے ضرور کوئی وجہ ہوگی، ورنہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اس طرح بد دعا تو نہیں کر سکتی، وہ بھی کعبے کے سامنے جہاں دعا مانگنے سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مجھے وہ عورت فرش پر بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی دکھائی دی تو میں ہمت کر کے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہٹ محسوس کی تو قرآن مجید سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا تو میری طرف مسکراہٹ اچھلاتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ اس کا دوستانہ رویہ دیکھ کر مجھے بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہوئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں مین بات کی طرف آئی۔ میں نے اسے پوچھا، ماں جی کل آپ طواف کرتے وقت اپنے بیٹے کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے قرآن مجید بند کر کے ایک طرف کیا اور کہنے لگی، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک عرصے سے بیمار ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہے۔ درد کی شدت اتنی ہے کہ سانس لینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ڈاکٹروں نے اس مرض کو لا علاج بتایا ہے۔ روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پر علاج کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ علاج ہی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کے لیے اس کے سوا کوئی اور دعا نہیں کر سکتی۔ حکیموں اور ڈاکٹروں پر کسی سے علاج کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے بیٹے کی تکلیف ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نہ وہ چین سے سو سکتا ہے، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے۔ وہ تو کھانے کے لیے بھی میرا محتاج ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی اب تم بتاؤ میں اس کے لیے اور کون سی دعا کروں؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اور کون سی دعا کر سکتی ہے؟ اولاد کا غم دنیا کا سب سے بڑا غم ہے جو انسان کا دل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس کو تکلیف میں دیکھتی ہوں تو ہر تکلیف بھول جاتی ہوں۔ دن رات روتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لگتا ہے جیسے خدا تک میری صدا جا نہیں پاتی۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس بار حج پر جاؤں اور کعبے کے سامنے جا کر دعا کروں تاکہ میرے بیٹے کو اس تکلیف سے آزادی مل جائے۔ میں اس بوڑھی عورت کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی اور اس کو گلے لگا لیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ بہت سی عورتیں ہماری طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی اسے تسلیاں دینے لگیں۔ وہ بتانے لگیں کہ اس کے 2 ہی بیٹے ہیں، ایک جو بیمار ہے اور گھر میں موجود ہے، دوسرا جو میرے ساتھ حج کرنے آیا ہے۔ دونوں ہی بڑے فرما بردار بچے ہیں۔ آج تک انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن خدا کو میری آزمائش منظور تھی، اسی لیے انہوں نے میرے بیٹے کو اس مقام تک لا کھڑا کیا کہ وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لیتا ہے۔ جب باقی عورتیں چلی گئیں تو وہ بوڑھی عورت اور میں باتیں کرنے لگے۔ اس کا نام رضیہ خاتون تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اپنا نمبر دے دو، پاکستان جا کر میں تم سے ضرور رابطہ کروں گی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ معلوم کر سکوں اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس لیے میں نے بھی اسے اپنا نمبر دے دیا تاکہ ہم لوگ رابطہ کر سکیں۔ یوں ہی خوبصورت لمحے گزرتے گئے۔ حج کرنے کے بعد ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اب اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹے بچے کا ساتھ بھی تھا، تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حج سے آنے کے 3 مہینے بعد ہی مجھے ایک بیٹا ہوا تھا، جس کا نام میں نے محمد ابراہیم رکھا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ ایک دن میرے موبائل پر ایک نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کی، پھر مجھے اس بوڑھی عورت کی بات یاد آئی، تو میں نے جلدی سے اس نمبر پر دوبارہ سے کال کی، تو معلوم ہوا اسی بڑی عورت کی کال تھی۔ میں روتے ہوئے بتانے لگی کہ حج سے آنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا مرض لا علاج تھا، اس لیے وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا۔ دوسرا، اس کی ماں نے جس شدت سے کعبے کے سامنے دعا کی تھی، بھلا وہ دعا کیسے رد ہو سکتی تھی؟ وہ چاہتی تو یہ دعا بھی کر سکتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جلد و جلد صحت عطا کر، لیکن شاید خدا کو بھی یہی منظور تھا۔ وہ ہر کسی کے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ میں کال پر اس عورت کو تسلیاں دیتی رہی، کیونکہ میں خود اب ایک بیٹے کی ماں تھی۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، جب خدا نے ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ پھر سے خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ اب کی بار میرا بیٹا اور میری ماں بھی میرے ساتھ گئے تھے، یہاں تک کہ میرے دونوں بھائی بھی اور ان کی بیویاں بھی۔ ساتھ ہی خدا نے ہم پر اپنا کرم کیا تھا کہ ایک بار پھر پرسکون لمحات کو محسوس کرتے ہوئے مجھے وہ بوڑھی عورت رضیہ خاتون یاد آئیں، جن سے رابطہ اب نہ ہونے کو رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی رضیہ خاتون ہی مجھے کال کر دیا کرتی تھی، لیکن پچھلے 1-2 سال سے میں بچوں میں مصروف ہو گئی تھی اور ان کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں کعبے کے سامنے طواف کرتے ہوئے ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہیں رضیہ خاتون تھی۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور ان کو فوراً گلے لگایا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ 2 بار ہماری ملاقات ہوئی اور دونوں بار ہی ہم کعبے میں ہی ملے تھے۔ ان سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کافی دیر ہم ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے رہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کہا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ان کو ملوایا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگی، کیونکہ کال پر وہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی، جب ہم حج کر کے واپس لوٹے تو اس سے اگلے دن ہی میرا بیٹا اپنی تمام اذیت سے چھٹکارا پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی وفات پر بہت روئی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اب اسے وہ اذیت نہیں جھیلنی پڑے گی جو وہ پہلے جھیلا کرتا تھا۔ وہ تو بولنے سے بھی قاصر تھا۔ ساری رات وہ بولنے کی کوشش میں مختلف آوازیں نکالا کرتا تھا۔ خدا نے اس پر رحم کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سب سے آزاد ہو کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ آج بھی وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ مائیں بھی کتنی بے بس اور مجبور ہوتی ہیں، اولاد کا ذرا سا غم بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ بیچاری بھی کیا کریں، جسے بچے کو 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھیں، پھر اس کا دکھ کیسے برداشت کریں؟ ماں تو چہرہ دیکھ کر ہی معلوم کر لیتی ہے کہ بچے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ اگر بچے جھوٹ بھی بولیں تب بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں تو وہ بچہ جو پچھلے کئی سالوں سے تکلیف جھیل رہا تھا، اس کی ماں کا دل پتھر تو نہیں تھا جو اپنے بچے کی تکلیف نہ محسوس کر سکتا ہو۔ کہیں نہ کہیں یہ اس بچے کے حق میں بہتر ہی ہوا تھا اور اس کی ماں کے حق میں بھی۔